السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، نظر بد سے متعلق کئی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہے۔ ان میں نے نظر بد کسے کہتے ہیں، یہ کیسے لگتی ہے، کس کی نظر کس کو لگتی ہے، نظر کا نقصان کیا ہے، اس طریقے سے نظر سے کیسے بچا جائے، خود کو کیسے بچایا جائے اور دوسروں کو بھی کیسے بچایا جائے، اور پھر نظر کا علاج کیا ہے، ان تمام موضوعات پر ویڈیوز میں نے بنایا ہے۔ میرے چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو نہیں دیکھے ہیں وہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ علاج، وہ تدابیر بتائے گئے ہیں، آپ اسے ضرور سنیے، کیونکہ نظر بد حق ہے، ثابت ہے، یہ لگ جاتی ہے، کسی کی بھی نظر کسی کو لگ سکتی ہے، اور عام طور پر بچوں کو لگ جایا کرتی ہیں۔ اس لیے بچوں کو بھی کس طریقے سے بچایا جائے اس کی بھی تدبیر بتائی گئی ہے اور دعا بھی بتائی گئی ہے۔ اس لیے ان تمام دعاؤں کو اور ان تمام تدابیر کو جاننے کے لیے آپ چینل پہ جائیے، میرے چینل پہ جائیے اور وہاں سے ان ویڈیوز کو سنیے اور دیکھیے کیا بتایا گیا ہے۔ اب آج میں آپ کو چند ایسے کلمات اور ایسی دعائیں بتانے والا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد نظر بد نہیں لگ سکتی، اگر لگی ہوئی ہے تو وہ نظر ختم ہو جائے گی۔ یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تجربات کی روشنی میں نظر بد کے جو توڑ کے لیے جو وظائف اکٹھا کیے ہیں، جمع کیے ہیں، وہ وظائف میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ایسے وظائف ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں۔ نظر بد کے مریض کو چاہیے کہ کثرت سے ان وظائف کو پڑھتا رہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لگی ہوئی نظر کو دور کر دے گا، ہٹا دے گا۔ یقیناً نظر بد بہت ہی نقصان دہ ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا اور اس کے جو تدابیر ہیں انہیں اپنانا ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی دعا، سب سے پہلی چیز، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔ دوسری دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور زہریلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ان مکمل کلمات کے پناہ میں آتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بد، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، پھیلایا اور جسم دیا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا،
اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر لے کر آئے، اے انتہائی مہربان۔ چوتھی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کے وسوسے سے، اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔ پانچویں دعا ہے اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامات من شر ما انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت تکشف الماثم والمغرم، اللہم انہ لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک سبحانک وبحمدک، یعنی اے اللہ میں تیرے کریم چہرے اور تیرے پورے کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تو نے پکڑ رکھی ہے۔ اے اللہ تو ہی گناہ اور نقصان کا ازالہ کرتا ہے، اے اللہ تیرے لشکر کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی تو اپنے وعدے کی مخالفت کرتا ہے، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ چھٹی دعا ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی میں اللہ کے عظیم چہرے کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی ذات نہیں، اور اس کے ان تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد تجاوز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جن کو مجھے علم نہیں، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور ہر اس شر کی برائی سے جس کے مقابلے کی مجھ میں طاقت نہیں، اور ہر برائی والے کے برائی سے جس کی پیشانی کو تو نے پکڑ رکھا ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ ساتویں دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما واحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، یعنی اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اور تو عرش عظیم کا رب ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور جو وہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، نہ کسی شر سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے ہی۔ مجھے علم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے اور عدد کے اعتبار سے شمار کر رکھا ہے۔ اے اللہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے، شیطان اور اس کے شرک کے شر سے، اور ہر اس جانور کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تو نے تھام رکھی ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ آٹھویں دعا ہے تحسنت باللہ الذی لا الہ الا هو الہی و الہ کل شیء واعتصمت بربی ورب کل شیء وتوکلت علی الحی الذی لا يموت
واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یعنی میں اس اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا اور ہر چیز کا معبود ہے. میں اپنے اور ہر چیز کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. میرا توکل اس زندہ ذات پر ہے جسے موت نہیں آ سکتی. میں اللہ تعالیٰ ہی سے شر کا دفاع طلب کرتا ہوں جس کی توفیق کے بغیر نہ کسی شر سے بچنے اور نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے. اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. مجھے میرا رب ہی بندوں سے کافی ہے. مجھے میرا خالق ہی مخلوق سے کافی ہے. مجھے میرا رازق ہی ہر رزق دیے گئے سے کافی ہے. مجھے وہی ذات کافی ہے. مجھے وہی کافی ہے. کافی ہے مجھے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. وہ پناہ دیتا ہے اور اسے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں. مجھے اللہ ہی کافی ہے جو کفایت کرتا ہے. اللہ نے اسے سن لیا جس نے اسے پکارا. اللہ کے سوا کوئی منزل مقصود نہیں. اللہ ہی مجھے کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو یہ 8 دعا جسے پڑھنے سے نظر بد جاتا رہے گا. اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو وہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اتر جائے گا، نظر ختم ہو جائے گی، اور وہ شخص جو مریض ہے، جو بیمار ہے، وہ تندرست ہو جائے گا. اس لیے جو نظر بد کا مریض ہے اسے ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، نظائف کی پابندی کرنی چاہیے، اور جنہیں نہیں ہے انہیں بچنے کی جو تدابیر ہیں وہ بھی ان کلمات کو پڑھیں، اور جو تدابیر بتائے گئے ہیں انہیں بھی پڑھتے رہیں تاکہ نہ خود کو نظر لگے اور نہ ہی خود کی نظر کسی دوسرے کو لگے. اس طریقے سے کسی کو نظر سے بچانا اور اپنے آپ کو بھی بچانا لازمی اور ضروری ہے. اور عام خاص طور پر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ لوگ جب بچوں کو دیکھتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے تو نظر بھر کر دیکھتے ہیں، اور نظر بھر کر کے دیکھنا ہی نظر کی تاثیر ہے کہ نظر اس پر اثر کر جاتی ہے. اگر وہ حاسد ہے، دشمن ہے، تو اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اس طریقے سے جسے دیکھا گیا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اتنا بیمار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ موت کے قریب اتر جاتا ہے. اس لیے نظر سے بچانا لازمی اور ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے بچائے رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.